اب یہ آیت دیکھیں، سورۃ الحدید کی 7 نمبر کی آیت. اس آیت میں دا ریکوائرمنٹ آف اسلام، ایمان اور انفاق، فیتھ اینڈ آرمس گیونگ، اس کے بارے میں اس ٹاپک پر ہے. سبحان اللہ، یہ آیت اتنی جامع ہے. جامع تو ہر آیت ہے، لیکن سبحان اللہ یہ آیت بھی بہت زیادہ ایمان کو بوسٹ کرتی ہے. یہ آیت پہلے سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، جانشین بنایا. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مستخلفین فیہ یعنی جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا. تو سب سے پہلا حق، سب سے پہلا، اگر ہم خلیفہ اور جانشین، سب سے پہلے تو اپنے جان کے ہم خلیفہ ہیں. اپنے جان پر تو کم از کم حکومت چلا سکتے ہیں نا. تو اس کو جہاں تک ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اپنے ذہن کو، اپنے فنون کو، اپنے اسکل کو، اپنے جان کو ہر طرح سے اللہ کے راہ میں کھپاؤ، جتنا کھپا سکتے ہو. مال تو دینا ہی دینا ہے. لیکن یہ آیت اس ٹائم اتری تھی، یہ آیت اس ٹائم جب مدینہ سے، عرب کے بہت سارے حصے سے بہت سارے غریب مسلمان، بے سہارا مسلمان، جو عرب ملک کے جو ظالم بادشاہوں سے، کفر اور جو ظلمت سے گھبرا گئے تھے اور بالکل تنگ آ گئے تھے اور مدینہ ہجرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. تو یہ آیت اس ٹائم اسلام کی 2 چیز ضرورت تھی. ایک تو جنگی سامان، اور دوسرے کی جو بے سہارا مسلمان ہیں ان کو سہارا دینے کی. تو پھر یہ مال تو اپنا مال نہیں ہے. یہ مال آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور پاس ہو جائے گا. یہ تو حقیقت ہے، اس بات کو ہر کوئی مانتے ہیں. لیکن اس کو جمع کرنا، اس کو اکٹھا کرنا، حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ آپ جمع کر کے اپنے مال کو نہ رکھتے رہیں، اکٹھا نہ کریں، بلکہ اس کو غریبوں پر، مسکینوں پر، بے سہاروں پر خرچ کریں، جو حقیقت میں جن کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم میں، تعلم میں، تربیت میں، ہر چیز میں خرچ کریں. تو یہ تو جیسے کہا جاتا ہے، جس میں آپ جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہی پیسہ تو انویسٹ ہوتا ہے صحیح معنی میں، جو آخرت میں دائمی آپ کو اجر ملنے والا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، یعنی چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، وانفقوا لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے. تو پھر کس بات کی دیری کر رہے ہیں ہم سب، یا پھر کس بات کی ہم یہ لگائے ہوئے ہیں کہ کون چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنا جمع کر کے رکھنا یہ کس حد تک بہتر ہے. تو غربت کی وجہ سے نہ ڈریں کہ ہم غریب ہو جائیں گے. بہت جگہ پر اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے قرآن میں، بلکہ ایک جگہ پر سورۃ الحجرات میں تو یہی کہ 2 ریکوائرمنٹ وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اپنا مال، اپنی جان، جتنا جد و جہد کر سکتے ہیں. تو یعنی جان مال ہر طرح سے اللہ کے راستے میں کھپائیں، جتنا کھپا سکتے ہیں. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے اسلام کی کہ اب آپ جتنا فوڈ، کلوتھ، یعنی جتنا بھی آپ کپڑے ہو، اچھے فوڈ ہو، وہ کپڑا جو آپ پہن سکتے ہیں، جو آپ دوسرے کو کبھی بھی دیں تو ویسے چیز دیں جو اچھے، صاف ستھرا بھی، اور جو آپ خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ چیز. ایسا نہیں کہ آپ سے استعمال سے خالی ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں دے دو، ایسا نہیں. وہ چیز دیں جو حقیقت میں اچھا مال ہو، جو حقیقت میں اس کو لوگ یوز کر سکیں، پہن سکیں، تو اس کو استعمال میں کر سکیں. اور ایمان کی تو تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو ایمان بڑھتا ہے. وہی تو انویسٹ ہے کہ ایمان، ہمیں آخرت پر یقین ہی رہتا ہے تب تو ہم انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، ہاں کہ اس کا آخرت میں اجر ملے گا، میں اس کو انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے آخرت میں اجر ملے گا. تو یہ آخرت پر یقین بڑھتا ہے. تو ایمان کے تو تقاضے میں سب سے اول تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں. تو اس آیت کو بہت طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ تدبر قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں علماء کرام کا. میں تو چھوٹی موٹے ایک چھوٹا موٹا جو بھی آپ سمجھنے کی علم میں جو میں خود سیکھ رہا ہوں وہی آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں.